اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 30۔ آیت نمبر 30 سے آج ہم قصہ آدم کو شروع کریں گے۔ پچھلے سے جوڑیں تو ہمیں فرق بتایا گیا تھا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ نے زمین پر جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے اور آپ کی زندگی گزارنے کی تمام نعمتیں وہاں موجود ہیں۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهِم مَّعَائِشَ، کہ عیش سے رہنے کا تمام سامان دنیا میں موجود ہے تمہارے لیے، ہدایت کے ساتھ رہنا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ معاش عیش سے رہنے کا سامان موجود ہے، بیلنس لائف گزارنی ہے۔ اب اس قصے کو شروع کرنے سے پہلے دو چیزیں ہیں جن کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ دنیا نعمت ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا تو ہم یہ ہرگز اس کو نہیں سمجھیں کہ یہ دنیا سزا ہے، یہ دنیا آپ کے لیے نعمت ہے، دنیا آپ کے لیے نعمت ہے، اس کو آپ نے ویسے ہی یوٹیلائز کرنا ہے جیسا کرنے کا حق ہے۔ اور فرمایا وقال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ دو باتیں اور ایکسپلین کر دوں کہ عیسائیت سے، کہ کلچر سے، ان کی کتابوں سے ہم نے کچھ گمان لے لیے ہیں کہ لوگوں کا گمان ہے کہ کیونکہ آدم علیہ السلام نے اور حضرت بی بی حوا نے وہ پھل کھایا تھا فروٹ کا، جس کی وجہ سے سزا کے طور پر دنیا میں آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سٹارٹ سے بتا دیا کہ سزا کے طور پر دنیا میں نہیں آئے ہو، بلکہ یہ ایک پلان تھا جو قرآن اس کو ایسے ہی بیان کرتا ہے۔ اور دوسری بات کہ حضرت بی بی حوا نے کہا تھا، پرووک کیا تھا، تو شاید ان کو بلیم کیا جاتا ہے، لیکن قرآن اس بات کو ایسے بیان نہیں کرتا، وہ دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے۔ قرآن نے ماں اور باپ کو اکٹھا رکھا ہے، باپ کو فوقیت نہیں دی اس بات پر۔ اس کہانی میں اس لیے چند حکمتیں ہیں جو بتانی بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات، خلیفہ کو سمجھنا پڑے گا۔ خلیفہ کا مطلب جو لفظی مطلب ہے یخلفہم بعدہم ببعد، ایسی مخلوق، ایسی جنریشن جس کی نسلوں کے بعد اور نسلیں آئیں، یعنی کہ ایک کے بعد آ کر اس کو دوسرا پیچھے۔ دوسرے جو خلیفہ ہم سوچتے ہیں جیسا کہ خلیفۃ الارض، زمین کے خلیفہ، اس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے جس وقت تو انسانیت بھی موجود نہیں تھی۔ تو اس وقت کے خلیفہ کا مطلب یہ تھا کہ ایسی مخلوق دنیا میں آ رہی ہے جن کی ایک نسل کے بعد اور آئے گی، ان کی بہت ساری نسلیں زمین پر رہیں گی، یعنی کہ نسل در نسل وہ زمین پر رہیں گے۔ اور دوسری بات فی الارض، یعنی کہ یہ اس وقت بات ہو رہی ہے جب کہ ابھی تخلیق نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اپنا پلان بتا رہے ہیں، تو پلان ہی یہی تھا کہ زمین کے لیے یہ مخلوق بنائی جا رہی ہے اور زمین پر ان کی نسلیں رہیں گی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، خاص طور پر بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس سے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے بات کر رہے ہیں۔ تین کیٹاگریز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم طالب علم ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں۔ ہمارے معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں سے، ہم سب سے خطاب کرتے ہیں، لیکن جب کبھی وہ ہمارے ٹیوٹر سے، ہمارے ٹیچر سے ڈائریکٹ خطاب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے التفات کرنا، فوراً سے بات کا کرائٹیریا بدلنا۔ اور حضور کے وسلم سے بات کیوں کی؟ تاکہ اس بات کو بار بار دہرایا جائے، تاکہ ہماری سائیکالوجی میں، ہمارے دماغ میں یہ بات رہ جائے۔ لوگوں کو یہ بتانا، بار بار بتایا جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا فرشتوں کو کہ زمین میں ایسی مخلوق کو لا رہا ہوں جو ایک کے بعد ایک آئے گی اور ابھی آنے والی ہے، یہ پلان ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اب فرشتوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ کون سی مخلوق ہے، کچھ انفارمیشن ان کو نہیں ہے، لیکن ان کو اتنا ضرور پتہ ہے کہ مخلوق ایسی موجود ہے، ان کو علم اتنا ہے کہ ایسی مخلوقات موجود ہے جن کی نسلیں ہیں، جو نسل در نسل بڑھ رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جن، اور اس کے علاوہ کچھ اور کریچرز جو کہ آگے قرآن پاک میں جن کا ذکر ہوگا۔ وہ کہاں، جہاں بھی ان کو چھوڑ دیا جائے وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی جنگیں کرتے ہیں، یعنی کہ جن بھی تھے۔ تو اب فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اگین آپ ایسا کریں گے، یعنی کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ جن آپس میں لڑ رہے ہیں اور فساد پھیلا رہے ہیں، تو کیا آپ پھر ایسی مخلوق بنائیں گے جن کی پھر نسلیں در نسلیں ہوں گی اور پھر وہ لڑائیاں کریں گے؟ اور پھر فرمایا کہ فَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم ایسی مخلوق ہیں جو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے فساد اور آگے تسبیح، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ فساد ہوتا ہے لڑائی جھگڑا کرنا، اور تسبیح ہوتا ہے تعریف کرنا۔ اب یہاں پر آپ تسبیح کو تھوڑا سا سمجھیں گے۔ تسبیح کہتے ہیں سسٹم کو مینٹین رکھنا، اور فساد نہ پھیلانا کرتے ہیں۔ اب دو باتیں یہاں پر سمجھنے کی ہیں۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کو جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ سوالات نہیں کرتے۔ جو سمجھ نہیں آ رہا وہ پوچھتے ہیں۔ فرشتوں کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کیسی مخلوق ہوگی، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب جہاں پر فرشتے اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتے ہیں، تو کیا کسی کلاس میں اسٹوڈنٹ اپنی ٹیچر سے سوال نہیں؟ پر ایسا رواج ہو گیا ہے کہ ہم علماء سے سوال نہیں کرتے، لیکن
ہمیں علماء سے سوال کرنے چاہیے۔ دوسری بات یہ فرشتے بتا رہے ہیں کہ ہم پرامن مخلوق ہیں۔ اب تسبیح تو ہر کوئی کرتا ہے، اب ہم ایسے ہی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پر لوگ تسبیح بھی کرتے ہیں اور فساد بھی کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو تسبیح کر رہا ہوتا ہے وہ فساد نہیں پھیلا۔ اگر آپ تسبیح کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے فساد بھی پھیل رہا ہے، امن نہیں پھیل رہا، تو آپ تسبیح نہیں کر رہے۔ قدس کہتے ہیں اعلیٰ، روحانی طور پر اعلیٰ ہونا۔ براہ راست اس کا تعلق امن کے ساتھ ہے۔ جس سسٹم میں فساد ہے وہاں روحانیت نہیں ہے، جہاں روحانیت ہوگی وہاں فساد نہیں پھیلے گا۔ تسبیح زبان کا عمل نہیں ہے، یہ کائنات کے سسٹم کا نام ہے۔ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ آیا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسا شرم کرو، تم جو کہہ رہے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ جو کہہ رہے ہو وہ کرو نا، یعنی کہ تسبیح کرنے کو کہتے ہو کہ ہم تسبیح کر رہے ہیں تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تسبیح کہتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں پر سمجھ آیا کہ تسبیح کرنا ہے پورے سسٹم کو مینٹین کرنا۔ جب سسٹم کو اس کی تمام ریگولیشن کے مطابق مینٹین کیا جائے تو اس کو تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، اور سبحان اللہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ امن محبت پھیلانا تمہارا کام تھا، زبان کی تسبیح نہیں، عمل کی تسبیح کی بات یہاں کی جا رہی ہے۔ عمل کی کمپلین ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک جو کمپلین کر رہا ہے وہ اس عمل کی تسبیح کی کمپلین ہے۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ مجھے ان باتوں کا علم ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ الذین یعلم لا تعلم آتا تو اس کا مطلب تھا یعنی کہ کچھ تمہیں شاید فکر پتہ ہو، لیکن یہاں پر اعلم ما لا تعلمون سے مطلب ہے تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی کہ اس بات کو تم سمجھنے سے بھی قاصر ہو۔ اور یعنی کہ انسانوں کو وہ تحفہ دیا گیا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا تھا، اور وہ تحفہ روح کا تحفہ تھا، اور وہ روح کا تحفہ انسانوں کو دیا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، اور اس کے لیے جو مینٹیننس بنائی وہ کسی کے اور کے لیے مینٹیننس نہیں تھی، اور جو سسٹم انسانوں کو دیا ان کو اسی طریقے سے چلانے کا کہا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔